السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیشن انفوز چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آنے والے ٹیچنگ اشتہار کے حوالے سے بات کریں گے کہ ٹیچنگز کا نیا اشتہار کب آئے گا۔ اس کے علاوہ حکومت نے کفایت شعاری کی جو پالیسی اپنائی ہے اس کے متعلق بھی بتائیں گے کہ وہ کس طرح ٹیچنگ جابز پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسٹا کوڈ فارمولے کے بارے میں بھی آپ لوگ کو بتائیں گے کہ کیا ایسٹا کوڈ فارمولہ ایجوکیشن جابز پر اپلائی ہوگا یا نہیں۔ ساتھ ساتھ کون سی ایجنسی ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرے گی اور ٹیسٹ کا کیا پروسیجر ہوگا، اور آخر میں ہم بی ایڈ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان تمام سوالات کا جوابات دینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل ایجوکیشن انفوز کو سبسکرائب کرو اور بیل کا آئیکن ضرور دباؤ تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کفایت شعاری پالیسی کی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کفایت شعاری کی پالیسی اپناتے ہوئے نئی اسامیاں اور بچت پر عمل درآمد سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ان ہدایات کی روشنی میں غیر ضروری اسامیوں کو ختم کر کے مالی وسائل کی بچت یقینی بنائی جائے۔ اس کے علاوہ جہاں اسامیوں کی حقیقی ضرورت ہو وہاں صرف ضرورت کے مطابق بھرتی کی جائے۔ تمام ضلعی ایجوکیشن آفیسر اس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائے اور ماہانہ رپورٹ محکمے کو ارسال کرے۔ اس پالیسی کے تحت بہت سے محکموں میں کافی ساری اسامیوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات ہے، اس کے لیے بھی یہی پالیسی ہے، لیکن یہ کوئی مستقل بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عارضی طور پر لگا دی گئی ہے۔ 1 یا 2 مہینوں کے اندر اندر یہ پالیسی جو ہے نا ختم کر دی جائے گی اور یہ پابندی ہٹا دی جائے گی۔ لہٰذا آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ ابھی سے جو ہے نا اپنی تیاری جاری رکھیں، کیونکہ تب آپ لوگ کے پاس وقت جو ہے نا وہ کم ہوگا اور نئے سال یعنی جنوری کے آنے سے پہلے انشاءاللہ امید ہے کہ نیا اشتہار بہت جلد آ جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ایسٹا کوڈ فارمولے کی۔ ایسٹا کوڈ فارمولہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ باقی محکموں کے لیے ہے۔ اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے اپلائی ہوگا تو اس کا پراپر نوٹیفیکیشن آئے گا، جو کہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اگر اس کے ویٹیج کی بات کریں تو اس میں 70% آپ کے اکیڈمک کو دیا جاتا ہے، 20% آپ کے ٹیسٹ کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ تصور کیے جاتے ہیں، جبکہ 10% نمبر انٹرویو کو دیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کا حتمی میرٹ کیلکولیشن میں 70% اکیڈمک، 20% تحریری ٹیسٹ اور 10% انٹرویو کو شامل کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سی ٹیسٹ ایجنسی ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرے گی۔ 15 اسکیل تک جتنے بھی ٹیچنگ کیڈرز کے ٹیسٹ ہیں اس کو ایٹا کنڈکٹ کرتی ہے، کیونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایٹا کے ساتھ معاہدہ ہے، لہٰذا ایٹا ہی اس کو کنڈکٹ کرے گی۔ لیکن اس دفعہ طریقہ کار پچھلے ٹیسٹوں سے مختلف ہوگا۔ اس دفعہ صرف کمپیوٹر بیس ٹیسٹ لیا جائے گا اور اسی کی بنیاد پر کینڈیڈیٹس کا میرٹ بنے گا۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں بی ایڈ کے حوالے سے۔ بی ایڈ کے حوالے سے حکام بالا 2 آپشن پر غور کر رہی ہے۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ بی ایڈ کو لازمی تصور کیا جائے، جبکہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ بی ایڈ کو زیادہ ویٹیج دیا جائے۔ اب یہ حکام بالا پر انحصار کرتی ہے کہ وہ بی ایڈ کو لازمی رکھتی ہے یا اس کا ویٹیج بڑھاتی ہے۔